ان کے صدقے رب تعالیٰ میرے مدرسہ اور فقیر کی جماعت کو بھی دین دنیا کی برکتوں سے بہرور فرمائے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ والے وہ ہیں جن میں 2 نشانیاں ہوں۔ قرآن میں ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، پہلے اللہ اولیاء اللہ، پھر فرمایا اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے وہ ہیں جنہوں نے ایمان لایا۔ یہاں ایمان سے مراد کامل ایمان ہے، اور وہ تقویٰ کرتے تھے۔ انداز کو تبدیل کیا، آسان یہ تھا انہوں نے ایمان لایا اور تقویٰ کیا، ایسے نہیں کہا۔ ایمان لایا اور تقویٰ کرتے تھے، یہ ہے ماضی استمراری۔ گزشتہ زمانے میں پوری زندگی تقویٰ کرتے تھے، ہمیشہ تقویٰ کرتے تھے۔ 2 دن نفل پڑھا پھر نفل چھوڑ دیا، 2 دن تو بالکل نیکوکار بنا پھر وہی بدکار۔ نہ، اللہ کا پیارا بندہ ولی اللہ وہ ہے موت تک تقویٰ کرتا رہے گا۔ اس لیے کہا کانوا یتقون، کان یتقی، کان جب فعل مضارع پر آئے تو یہ ماضی استمراری ہے، استمرار میں نا ہمیشہ۔ ایمان تو لایا، وہ ایمان دل میں آیا اور ہمیشہ تقویٰ کرتے تھے۔ جس آدمی میں یہ 2 چیزیں دیکھو، ایمان کامل اور موت تک تقویٰ کر رہا ہے، تو سمجھو ولی اللہ ہے۔ اب ایمان اور تقویٰ آپ کو تھوڑا سمجھاؤں گا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا ایمان کے 3 درجے ہیں، پہلا درجہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، جو کہ کامل ہے۔ پہلا درجہ ہے تقلیدی ایمان، تقلیدی۔ تقلیدی کا مطلب ابا نے کہا اللہ ایک ہے، رسول اللہ آخری نبی ہیں، جنت حق ہے، سن سن کر اس نے ایمان لایا بے شک اللہ ایک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ جو ضروریات دین سن سن کر اس نے یقین کر لیا بے شک یہ بھی ایمان ہے اور یہ ایمان بھی قبول ہے۔ لیکن یہ ابتدائی درجہ ہے، اس کو کہتے ہیں تقلیدی۔ تقلید معنی دوسرے کو دیکھ کر ایسے کرنا، دوسرے کی پیروی کرنا، یہ ایمان بھی معتبر ہے، ایمان تقلیدی۔ اور دوسرا درجہ جو اس سے بڑھ کر ہے اس کا نام ہے ایمان استدلالی۔ اس نے اپنے ابا سے بھی سنا، امی سے بھی سنا، لوگوں سے، لیکن اتنا علم پڑھا، قرآن پڑھا، حدیثیں پڑھی، اب اس کے پاس دلیل موجود ہے کہ بے شک اللہ موجود ہے اور ایک ہے۔ سن کر اس نے ایمان لایا، لیکن اب اس کے پاس دلیل بھی ہے، استدلال، دلائل بھی اس کے پاس موجود ہیں۔ اگر 2 اللہ ہوتے تو جھگڑا ہوتا، اب دنیا میں جھگڑا نہیں، سورج قانون سے چل رہا ہے، چاند قانون سے چل رہا ہے، دن رات قانون سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، معلوم ہوا کہ 2 خدا نہیں، ایک خدا ہے۔ اور خدا ہے کیونکہ اگر خدا نہ ہوتا تو سورج کو کون چلا رہا ہے، چاند کو کون چلا رہا ہے، سردی گرمی کون بنا رہا ہے، پہاڑوں کو کس نے بنایا، سمندر کس نے بنایا، بارش کس نے بنائی، ان سب چیزوں کا بنانے والا جو ہے اس کا نام اللہ ہے۔ تو اب اس کے پاس دلیل موجود ہے، جب دلیل آ جائے تو پھر قوت آ جاتی ہے، اس آدمی کے ایمان میں زیادہ تقویت آتی ہے۔ یہ ایمان علماء کرام کا ہے جو کہ تقلیدی ایمان سے بڑھ کر ہے، اس کی فضیلت طاقت زیادہ ہے۔ یہ ہے دوسرے درجے کا ایمان، سبحان اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ ایمان استدلالی نصیب فرمائے۔ لیکن سنیں، ایمان کا ایک تیسرا درجہ بھی ہے، اس کا نام ایمان کشفی ہے۔ ایمان کشفی کا مطلب یہ ہے اس شخص نے اپنے دل میں اللہ کا ذکر جمایا، بیٹھے اللہ کو یاد کرتا رہا، لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتا رہا، چلتے بھی اللہ کو یاد کرتا رہا، ہر وقت رب کے ذکر میں فانی اور مستغرق رہا، ذکر کرتے کرتے نفس کی خواہشات کو مٹا دیا، نفس کے پردے ہٹ گئے، تکبر بھی ختم ہوا، ریا بھی ختم ہو گئی، غلط غصہ بھی ختم ہوا، حسد بھی ختم ہوا، دنیا کا ہرس بھی ختم ہوا، غیر کی یاد بھی ختم ہو گئی، ماں سوا اللہ کا خیال بھی ختم ہوا، اللہ کے سوا جو کچھ تھا
سب کا نسیان کلی پیدا ہوا، دل سے ہر غیر ختم ہوا، اللہ کی یاد غالب ہو گئی، اللہ کا مشاہدہ آ گیا، اللہ کی محبت میں غرق ہو گیا، پردہ ہٹ گیا، اللہ کا مشاہدہ ہوا، تو خدا تعالی اپنی طرف سے اس کے دل میں نور ڈال دے گا، اس کی دل کی آنکھوں کو کھول دے گا، دل کی آنکھوں کے پردے ہٹا دے گا، دل کی زبان کو کھول دے گا۔ جب یہ پردے ہٹ جائیں گے، اوپر سے نور آ جائے گا، تو اس کو حقائق نظر آئیں گے، دنیا کے عجائب نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ گویا اس کو اس طرح نظر آئے گا جس طرح لوگوں کو آسمان پر دن کو سورج نظر آئے۔ اس کے پاس صرف دلیلیں نہیں، جس کو مشاہدہ ہے، پردے ہٹ گئے ہیں، یہ یقین میں مضبوط ہوگا، اس کی جان جا سکتی ہے مگر ایمان نہیں جا سکتا۔ ظاہر میں اکیلا ہوتا ہے مگر پوری دنیا پر فائز ہوتا ہے۔ یہ اکیلا نہیں، یہ شیر مردہ ہوتا ہے، اکیلا نہیں محبوب رحمہ ہوتا ہے، یہ اکیلا نہیں پوری دنیا سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ طاقت اللہ کی ہوتی ہے، رحمت ربانی ہوتی ہے، یہ امام ربانی ہوگا، محبوب سبحانی ہوگا، محبوب یزدانی ہوگا۔ طاقت اوپر سے آئے گی، اللہ کی طاقت سے ایک آدمی لاکھ بن جائے گا۔ یہ ہے کشفی ایمان۔ کشف کا لفظی معنی ہے کھلنا، کشف کا معنی پردے کا ہٹنا۔ اس بیچارے نے اپنے دل پر محنت کی ہے، جو کچھ ملا الحمدللہ۔ اس نے کسی سے جھگڑا نہیں کیا، اس نے بحث و مباحثہ نہیں کیا، اپنے آپ کو سب سے کم سمجھا، اپنے آپ کو سب سے عاجز سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو لاشے سمجھا۔ اصطلاح نقش بندیہ میں لفظ لاشے استعمال ہوتا ہے اور عام لفظ ناچیز استعمال ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ لاشے کیا چیز ہے اور ناچیز کیا چیز ہے؟ سمجھ لیں لاشے کیا چیز ہے۔ لاشے عربی ہے، لا معنی نہیں، شیء معنی کوئی چیز۔ یہ لا نفی جنس ہے جو کہ شے پر داخل ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز نہیں، چیز کا ذرا بھی نہیں، لا شیء کچھ بھی نہیں۔ لاشے یہ اللہ والا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں لاشے ہوں، مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا ختم ہو گئی، سارے جہان کو بھلا دیا، ہر چیز کو اللہ پر قربان کر دیا، یہاں تک کہ میری جان بھی نہیں رہی، یہاں تک کہ میں بھی نہیں رہا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی چیز نہیں ہے، اگر ہے تو میرا رب ہے۔ میں وہ آدمی ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے، میری نظر میں کوئی چیز نہیں، میری نظر میں دنیا نہیں، میری نظر میں انسان نہیں، میری نظر میں ما سوی اللہ نہیں، میری نظر میں آسمان بھی آج نہیں، میری نظر میں زمین بھی نہیں، میری نظر میں ہے تو صرف رحمان ہے۔ حضرت موجد الفسانی علیہ رحمہ سے پہلے جو بزرگ پیدا ہوئے، ان کا عقیدہ تھا وحدت وجود کا، وہ وحدت وجود کے قائل تھے۔ حضرت موجد الفسانی علیہ رحمہ آئے، فرمایا کہ یہ عقیدہ شریعت کے قاعدہ کے خلاف ہے، اس لیے یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ شریعت کے مطابق، صحابہ کرام کے حال کے مطابق، اکابر کے مطابق جو عقیدہ ہے وہ وحدت شہود ہے۔ وحدت شہود حق ہے، وحدت وجود حق نہیں ہے۔ یہ حضرت موجد الفسانی کی تعلیم ہے۔ اب وحدت وجود کیا ہے اور وحدت شہود کیا ہے؟ مکتوبات امام ربانی میں وحدت شہود کے بڑے دلائل ہیں، اور آپ نے ابن عربی کے اس نظریے کے خلاف اپنا نظریہ بنایا اور اس کے لیے مکمل دلائل دیے، اور ہمارے لیے پورے 1000 سال تک مجدد بن کر کارنامہ دکھایا۔ وحدت وجود کا مطلب ان بزرگوں کو خدا کی جب محبت پیدا ہوتی تھی، جذب جو پیدا ہوتا تھا، کہتے تھے کوئی وجود نہیں، وجود ہے تو صرف اللہ کا وجود ہے، باقی کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ سارے اس طرح ہیں جیسا کہ ایک آدمی بیٹھا ہو، 100 آئینے رکھو، آئینہ جیسے منہ دیکھتے ہیں، آپ 100 آئینے رکھو تو ہر آئینہ میں وہ آدمی نظر آئے گا۔ آئینہ زیادہ ہے اس لیے آدمی زیادہ نظر آتے ہیں، حقیقت میں آدمی ایک ہے، زیادہ آدمی نہیں۔ یہ پوری دنیا جو نظر آ رہی ہے، فرمایا یہ خدا تعالیٰ کی صفت کے آئینے ہیں، یہاں یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ وجود ایک اللہ کا ہے، باقی اور کچھ نہیں، باقی سب مرایا ہیں۔ مرایا جمع مرت، مرت منا آئینہ، مرایا منا آئینے۔
یہ پوری کائنات مرایا ہے، باقی وجود ایک ہے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ تشریف لائے، فرمایا وحدت وجود نہیں، وحدت شہود ہے۔ وحدت شہود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دنیا بنائی ہے، یہ دنیا اللہ کے وجود پر دال ہے، اللہ کی صفتوں پر یہ دنیا دلالت کرتی ہے۔ یہ دنیا ہمیں نظر نہیں آتی، نظر صرف اللہ آتا ہے۔ شہود مانا نظر آنا، وجود مانا ہونا، موجود ہونا۔ موجود ہونا ایک نہیں، یہ موجود ہے لیکن فانی ہے۔ نظر ہمیں ایک چیز آتی ہے، مثال دے کر آپ کو سمجھائیں۔ دن کے وقت آسمان پر ستارے ہوتے ہیں، دن کے وقت آسمان پر ستارے ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے۔ کیوں نظر نہیں آتے؟ سورج کی روشنی زیادہ ہے، سورج کی چمک زیادہ ہے، اس لیے ستارے نظر نہیں آتے۔ ستارے موجود ہیں مگر مشہود نہیں، موجود ہیں مگر نظر نہیں آتے۔ فرمایا پوری دنیا ہے مگر اللہ کے جلوے کے سامنے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہی تصوف ہے اور یہی ولایت ہے اور یہی موافق شریعت ہے اور یہی نظریہ امام ربانی علیہ رحمت ہے۔ یہ وحدت شہود۔ لا شیء، لا شیء مانا کوئی چیز نہیں۔ کوئی چیز نہیں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتی، اس کے مشاہدہ میں، اس کی یاد میں اتنا غرق ہوا کہ اب میں اور میرا رب رہا۔ اس لیے بے خوف ہوتے ہیں، پھر بے لوث ہوتے ہیں، بے خوف ہوتے ہیں، ان کے دل کو اللہ اپنے نور سے بھر دیتا ہے۔ اللہ، جتنے اکابر بزرگان دین کے آپ کس سے پڑھیں، ان صفتوں سے متصف ہوتے ہیں۔ آپ کو کوئی کہے گا مولوی صاحب جی یہ کیسی بات، کیا قرآن میں ہے؟ جی ہاں قرآن میں بھی ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ خبردار سناؤ، کیا جس آدمی کے سینے کو اللہ کھول دے اسلام کے لیے، اللہ کھول دے اس کے سینے کو، معلوم ہوا اس نے اپنا سینہ رب کو دیا، اللہ کی یاد میں غرق کر دیا، رب کے مشاہدہ میں فانی کر دیا، وہ ناچیز و لاشے بن گیا، ایک ذات حق میں مستغرق ہوا، رب تعالیٰ نے اس کے سینے کو کھول دیا۔ پھر وہ آدمی اپنے رب کے خاص قسم کے نور پر ہے۔ کمال ہے، قرآن ہے، عجیب ہے۔ فہو، وہ آدمی، علا منا پر، نور یہ جو تنوین ہے منا خاص قسم کا نور، علا نورن، یہ دو تنوین یہ برائے تخصیص ہے، یہ موصوف ہے من ربہ، من جار ربہ مجرور، اپنے رب کے خاص نور، یہ نور موصوف ہے من ربہ صفت، وہ نور جو رب کی طرف سے آیا، عام نور نہیں، ایسا نور جو اس کے رب کی طرف سے آیا، اس نور پر وہ فائز ہے، اس کو نور ملتا رہے گا، اللہ کے نور سے دیکھتا رہے گا، اللہ کے نور سے طاقت رکھے گا، اللہ کے نور سے قوی بنے گا، اللہ کے نور سے جان دے گا مگر ایمان نہیں دے گا، اللہ کے نور سے جان دے گا، جہان دے گا، کل سامان دے گا مگر قرآن نہیں چھوڑے گا، پوری کائنات کو چھوڑے گا مگر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ فہو علی نور من ربی، فہو علی نور من ربی، جس کو اللہ چاہے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ اس صفت سے متصف تھے، ان کی شان کو تو اللہ جانے، لیکن کچھ نہ کچھ ہم بھی اپنی زبان میں اس کی صفت بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایمان کے 3 درجے، تقلیدی، استدلالی اور کشفی، اور کشفی ایمان کے بارے میں میں نے آپ کو دلیل میں یہ آیت شریف سنائی، اور دوسری نشانی اللہ والوں کی ہے تقوی۔ آپ اس کی صورت دیکھیں گے شریعت و سنت کے مطابق، شادی شریعت کے مطابق، غمی شریعت کے مطابق، کھانا پینا سنت کے مطابق، معاملات سنت کے مطابق، عبادات سنت کے مطابق، معاشرہ سنت کے مطابق،
ہر کام سنت کے مطابق، بس موت تک تقوی شریعت پر جمے رہیں گے۔ جس آدمی میں یہ دو نشانیاں دیکھو وہ ولی اللہ ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی بشارت دے گا، مرنے کے بعد بھی بشارت دیتا رہے گا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے بشارت ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے۔ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں، بس جس کو یہ مقام ملا بڑی کامیابی مل گئی۔ ہاں، ایم این اے بننا کامیابی نہیں، وزیر بننا کامیابی نہیں، امیر بننا کامیابی نہیں، اللہ کے در کا پکا بندہ بننا، ایمان کشفی حاصل کرنا، موت تک تقوی پر قائم رہنا، یہی فوز عظیم۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن و سنت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد، اس مدرسہ، اس خانقاہ کو آباد، قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دوست مکرم نور چشم محمد سرور نعیمی صاحب کو مدرسہ کی زیادہ خدمت کرنے، خوب مدرسہ کے نصرت کرنے، اسلام کی اشاعت کرنے کا جذبہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔